دوستوں، آج یکم جمادی الاول پیر کے دن اللہ پاک کے دو ناموں کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جو بندہ بھی ان دو ناموں کو پڑھ لیتا ہے وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اسے اتنا قریب کر لیتے ہیں کہ اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اور جب اللہ پاک کسی کو اپنا دوست بنا لے تو پھر دنیا بھی اکٹھا ہو کر اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ کے دوست کی شان ہوتی ہے، یہ رب کے دوست کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ جمادی الاول کی یکم تاریخ ہے اور یہ مہینہ اسلامی سال کے اعتبار سے 5واں مہینہ ہے۔ یہ نہایت عظمت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ جمادی الاول کے معنی ہیں جم جانا یا خشک ہو جانا، اور اولی پہلے کو کہتے ہیں۔ یہ مہینہ ان دنوں میں واقع ہوا جن مہینے میں موسم سرما کی شدت کی وجہ سے پانی جمنے کا آغاز ہوتا ہے۔ جمادی الاول سن 4 ہجری میں نواسہ رسول سیدنا عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کی وفات ہوئی۔ جمادی الاول سن 9 ہجری میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہما کی وفات ہوئی۔ اللہ والوں، اس طرح جمادی الاول کے مہینے میں بہت سے واقعات پیش آئے۔ اگر میں آپ کو بتانے لگوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے، اور آج میں آپ کی خدمت میں ماہ جمادی الاول کا بہت ہی خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ بے حد آزمودہ عمل ہے۔ آج یہ عمل کرتے ساتھ ہی آپ کی غربت، آپ کی غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ آپ کی تمام پریشانیاں گھر سے چیخیں مارتی ہوئی باہر نکل جائیں گی۔ چٹکیوں میں آپ کے ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ اللہ والوں، جو بندہ آج یہ تسبیح پڑھ لے گا یکم جمادی الاول پیر کے دن، جو بندہ بھی اس خاص عمل کو پڑھ لے گا پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ اس کے گھر سے غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے، اتنا پائیدار ہے کہ اگر کوئی آج ماہ جمادی الاول کی پہلی تاریخ اور پہلا پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں۔ اللہ والوں، اگر میرا بس چلے تو میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جاؤں اور بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاؤں اور کہوں کہ یکم جمادی الاول پیر کا دن بہت ہی برکت والا دن ہے۔ اس دن کی قدر کیجئے اور یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کی زندگیوں میں بہاریں آ جائیں گی، آپ کی زندگیوں کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ آج یکم جمادی الاول پیر کے دن کو اگر آپ نے لاپرواہی میں، دنیا داری میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، اور اگر چند منٹ نکال کر یکم جمادی الاول پیر کے دن یہ عمل کر لیا تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بد نصیب ہے، بد قسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر یکم جمادی الاول پیر کے دن یہ عمل نہیں پڑھتا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ آپ کے تمام مسائل کا آخری حل ہے۔ یہ ایک ایسا مشکل کشا عمل ہے کہ جن لوگوں کو شکایات ہے کہ ان کے گھر میں ہر وقت فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستیاں ہیں، جن کے کاروبار بند پڑے ہیں، دکان پر گاہک نہیں آتے، جن کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، تو آج یکم جمادی الاول پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ انشاءاللہ بیٹیوں کے معقول رشتے خود چل کر آئیں گے۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ عمل لازمی پڑھ لیجئے گا۔ پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔
اللہ والوں یہ دن اتنی قبولیت کا ہے کہ یہ عمل پڑھنے والے پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتے ہیں، پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی مصیبتوں سے، ٹینشنوں سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، سعودی عربیہ، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ نے اس عمل کو لازمی یکم جمادی الاول پہلے پیر کے دن لازمی 1-2 منٹ کا وقت نکال کر لازمی اس عمل کو کرنا ہے۔ اس عمل کو پڑھنے کی آپ سب کو مکمل اجازت ہے۔ آپ کو جب وقت ملے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ اتنا پاورفل عمل ہے کہ آپ ادھر وظیفہ پڑھ کر اٹھیں گے، ادھر آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی، ادھر آپ کے مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والو یہ عمل بے شمار لوگوں نے اپنی زندگیوں میں آزمایا ہے اور بے شمار فائدے اس عمل سے حاصل کیے ہیں۔ اگر آپ بھی اس عمل کے فیوز و برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج یکم جمادی الاول پہلے پیر کے دن یہ عمل میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ والوں یہ جو عمل میں آپ کو آج بتانے لگا ہوں، اس عمل سے اللہ پاک بندوں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اللہ پاک اپنے بندوں کو قریب کر لیتے ہیں، اور جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جائے اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جب کوئی بندہ یکم جمادی الاول پیر کے دن خلوص نیت کے ساتھ رب کریم سے مانگنا شروع کرتا ہے تو اس بندے کے قریب ایک غیبی فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ جو مانگتا ہے فرشتہ غیب سے اس بندے کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ آج یکم جمادی الاول کے دن آپ نے لازمی اس عمل کو کرنا ہے۔ آج پہلا دن ہے اور جمادی الاول کا آغاز ہے۔ آپ لوگوں نے اس مہینے کے شروع ہوتے ہی اس خاص عمل کو پڑھنا ہے، کیونکہ آج قبولیت کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ آج اس مہینے میں ہر وقت رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں، لیکن کوئی اگر مانگنے والا ہو تو پھر وہ آج پورے سال کے فائدے اٹھائے گا۔ اللہ والوں یکم جمادی الاول پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھیں اور اپنے گھر کے حالات کو بدل لیں، پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیں۔ اللہ والوں آپ نے رب کریم کے 2 ناموں کے ساتھ ایک قرآنی آیات بھی پڑھنی ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیات ہے جس میں انسان اپنے رب کریم کا شکر ادا کرتا ہے، اور رب کو شکر ادا کرنے والا بہت پسند ہے۔ رب فرماتا ہے میں شکر کرنے والے کے رزق کو وسیع و عریض کر دیتا ہوں، شکر کرنے والے کے گھر کو خوشیوں سے دوبالا کر دیتا ہوں، شکر کرنے والا جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابیاں مقدر کر دیتا ہوں، اور جو ناشکری کرتا ہے، جو ہر وقت اپنے حالات پر روتا رہتا ہے، جو طرح طرح کے نوحے کرتا ہے، ہر کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، پھر میں اس کو ٹھوکروں پر لے آتا ہوں، پھر میں اسے ہر کسی کا محتاج بنا دیتا ہوں، پھر میں اس کے دماغ کو پھیر دیتا ہوں۔ اور جو کوئی بندہ مجھ پر توکل کرتا ہے، جو کوئی بندہ میری ذات سے لو لگاتا ہے، میں اس بندے کو نوازتا ہوں، اتنا نوازتا ہوں کہ وہ جس طرف بھی قدم بڑھاتا ہے کامیابیاں مقدر ہوتی چلی جاتی ہیں، جس چیز کو ہاتھ رکھتا ہے وہ چیز سونا بن جاتی ہے۔ اللہ والوں آج وقت ہے، اللہ پاک کی ذات جب خود دینے کو تیار ہے، جب اللہ پاک کی ذات خود نوازنے کو تیار ہے، تو کیوں نہ آج تمام کاموں کو چھوڑ کر باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ پاک کو راضی کر لیا جائے۔ اللہ والوں یہ لمحات اگر ایک بار گزر گئے تو پھر دوبارہ ہمیں یہ لمحات نہیں ملیں گے۔ ابھی یہ بہت ہی خاص مہینہ ہم سب کے درمیان ہے، اگر آج جھولی پھیلا کر اپنے تمام معاملات کو ٹھیک نہ کروایا تو اللہ والوں پچھتاوا مقدر آ جائے گا۔
آج چند منٹ نکال کر اللہ رب العزت کو راضی کرو، اور جو اعمال، جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں، آپ نے اس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک جب نوازنے پر آئے گا نا، تو نہ ہی شکلیں دیکھے گا، نہ ہی اعمال دیکھے گا، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دے گا۔ اللہ والو، اگر آپ لوگ مقروض ہیں، آپ لوگوں کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے، قرض بھی بہت زیادہ ہے، یا بجلی کے بل بھرنے ہیں، آج کل تو ویسے ہی بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں، لاکھوں کے بل آ رہے ہیں، اگر آپ لوگ بھی بجلی کے بلوں میں پھنسے ہوئے ہیں تو اللہ والو آج اللہ پاک کی ذات سے لو لگاؤ، اللہ پاک سے مانگو، وہ رب دے گا، وہ اتنا نوازے گا کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ والو، آج کی وہ مبارک گھڑیاں ہم سب کے درمیان ہیں کہ اگر آج نہیں مانگا، اگر آج اللہ پاک سے جھولی پھیلا کر نہیں مانگا، اس خاص عمل سے اللہ پاک کو نہیں پکارا، تو اللہ والو ہم لوگ ہی خسارے میں رہیں گے۔ اور اللہ پاک کے یہ دو نام تو بہت ہی خاص ہیں، یا قہارو یا جبارو، ان دو ناموں کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ان دو ناموں کے پڑھنے والوں کی رستے کی رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، نصیب تبدیل ہو جاتا ہے، رستوں کے جتنی بھی ان کی جو بھی بندہ رستوں میں رکاوٹ بنتا ہے، اللہ رب العزت ان سب کو اپنے شان خدائی کے صدقے ہٹا دیتا ہے۔ اللہ والو، اگر آپ پر کبھی نظر بد ہو گئی ہے، جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کو لگتا ہے پہلے میرا کاروبار بہترین چل رہا تھا، پہلے بہترین گزارا ہو رہا تھا، لیکن اب تو کھانے کی بھی نوبت ہے، اب تو ایک وقت کا کھاتا ہوں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کی حالت اس طرف آ چکے ہیں، نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے، تو یا قہرو یا جبارو کا یہ خاص وظیفہ، یا اللہ پاک کے دو ناموں کا خاص عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیجئے گا۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آج کی خصوصی دعا فرما لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے تمام معاملات میں آسانی ہو سکے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، تجھے سورج اور چاند کا واسطہ، تجھے اس آخرت کے دن کا واسطہ جو دن ہول ناکیوں سے بھرا ہوا ہے۔ میرے مولا 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کا واسطہ، میرے مولا عثمان غنی کی حیا کا واسطہ، ابو بکر صدیق کی صداقت کا واسطہ، عمر فاروق کی عدل و انصاف کا واسطہ، مولا علی شیر خدا کی شجاعت کا واسطہ، حسنین کریمین کی بے شمار قربانیوں کا واسطہ، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر کا واسطہ۔ میرے مولا ہم سب کی دل کی ہر حاجت کو پورا فرما دے، ہم سب کی رستوں میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما دے۔ میرے مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھنا۔ میرے مولا 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ایسا بنا دے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے مولا ہم سب کو کامیابیوں کی طرف لے چل۔ میرے مولا ناکامیاں ہٹا دے۔ میرے مولا گناہوں کی لت چھڑوا دے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا رمضان شریف کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو ہماری دعا کی قبولیت کے درمیان آ جاتے ہیں، جو ہمیں پریشان کرتے ہیں، ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ ان گناہوں کو معاف فرما جو نماز کی رکاوٹ میں آتے ہیں۔ میرے مولا بن مانگے عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، حلال رزق عطا فرما۔ جو بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے مسلمانوں پر خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ جائے تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے، پورے دن میں جب بھی موقع ملے کوئی حرج نہیں، فجر میں چاہو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو پڑھ سکتے ہو، رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہو، پڑھنا ضرور ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھیں،
وضو کریں اور باوضو مصلی پر بیٹھیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، سب سے پہلے استغفار کر لیں، سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں چلا جاتا ہے، اور جب انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں چلا جائے تو اللہ والوں بڑی مشکلات آتی ہیں، بہت پریشانیاں آتی ہیں، بہت زیادہ تنگدستیاں آتی ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ پہلے استغفار کر لیا جائے، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لی جائے، اور جب گناہوں کی توبہ ہو جاتی ہے رستے خود بخود کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑی بات، عبادت کرنے میں لذت آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے آپ لوگوں نے، پہلے استغفار کر لیں۔ استغفار جب آپ لوگ کر لیں، استغفار کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر اللہ توبہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم اجرنی من النار یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا تیسرا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو آپ کو استغفار کی تسبیح اچھی لگے وہ پڑھ لیں۔ اگر کوئی تسبیح پڑھنے میں مزہ نہ آ رہا ہو، صرف استغفر اللہ پڑھ لیں تو بھی انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے گناہوں کو معافی فرما دیں گے اور آپ کو رونے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ جب آپ کا دل ہلکا پھلکا ہو جائے، جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، آنکھوں میں آنسو آنے لگ جائے، تو آپ لوگوں نے فوری طور پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہے شرطیہ اولاد کے لیے پڑھ لے، ڈاکٹرز کے پاس چکر لگا لگا کر تھک چکے ہیں، اولاد نہیں ہوتی، کسی بھی مسئلے کے شکار ہیں، آج بے اولادی کا انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کی نوکری کی کہیں بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں یہ نوکری آپ کو مل جائے، تو وظیفہ پڑھ لو۔ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے لیے، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آپ لوگ نیت کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ جس کو جب جہاں جتنا جیسے وقت ملے، جو حاجت ہو، جو مقصد ہو، فوری طور پر اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، یعنی اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ اس خاص وظیفے، اس خاص عمل کو پڑھنا شروع کریں تو ایک بات کا دھیان رکھیے گا، وظیفہ پڑھتے دوران نہ کسی سے بات کریے گا، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا، نہ اپنی آنکھیں ادھر ادھر چلائیے گا، پورے دھیان کے ساتھ کریں، صحیح طرح سے وظیفے کریں، انشاءاللہ فائدہ بہت ملے گا۔ سب سے پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے یا لطیفو۔ اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر بھی پڑھ سکتے ہیں، پانی کا گلاس رکھ کے پڑھیں گے زیادہ بہتر ہے۔ پانی کے گلاس پر پڑھیں، اس پر دم کریں اور اس پانی کو خود پی لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یا لطیفو آپ نے پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے، یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو۔ یا لطیفو کا مطلب ہوتا ہے اے لطف فرمانے والے۔ یا لطیفو اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے، یہ رب کی صفت ہے، اور جب رب لطف فرمانے پر آتا ہے نا تو اللہ والوں غیب سے اسباب بن جاتے ہیں، دشمن بھی آپ کی مدد کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اللہ پاک دشمنوں کے ذریعے آپ کی مدد فرما دیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے، صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا، 33 بار صرف یا لطیفو پڑھنا ہے۔ ایک بات دھیان میں رکھیے گا، جلدی جلدی نہیں پڑھیے گا، آرام آرام سے، یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو، آرام آرام سے پڑھیں، 33 بار پڑھیں، 33 ٹائمز پڑھیں اور پانی پر دم کر دیں۔ پانی پہ دم آپ لوگوں نے کر دیا یا لطیفو پڑھنے کے بعد، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بھی
بہت خاص ہے۔ اللہ والوں پہلے نمبر پہ یا لطیفو کو پڑھے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے، مقصد کو ذہن سے مت نکالیے گا۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ جو قرآن پاک کی سب سے بہترین آیت پڑھنی ہے، ایک آیت آپ نے دوسرے نمبر پہ پڑھنی ہے، اور وہ آیت بھی بہت خاص آیت ہے۔ یہ رب کا شکر ہے، یہ رب کو شکر کرنے والے بھی بہت پسند ہے۔ رب کریم نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے کیا، اور سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اس آیت کو پڑھنے والا ڈائریکٹ رب کا شکر ادا کرتا ہے، ڈائریکٹ رب سے ناتا جوڑتا ہے، رب سے مانگتا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے رب کعبہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو رب کا شکر ادا کر رہا ہے، یہ کون ہے آج الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں رب راضی ہے، اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ کے حق میں بہترین فیصلہ فرمائے، فرشتوں کو حکم جاری فرمائے کہ جاؤ میرے اس بندے کی مدد کرو، تو اللہ والوں آپ خود سوچیں کتنے کامیاب ہوں گے، کتنی زیادہ کامیابیاں آپ کے مقدر میں آ جائیں گی۔ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ نے صرف اور صرف 7 بار 7 ٹائمز پڑھنا ہے، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ خاص عمل ہے، بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے، نہ زیادہ پڑھنا ہے، نہ آگے پڑھنا ہے، نہ پیچھے پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی جو کوشش کر رہا ہوں، اس کا مقصد یہ کہ ترتیب صحیح ہونی چاہیے۔ ترتیب صحیح ہوگی، وظیفہ صحیح ہوگا، وظیفہ صحیح پڑھیں گے، اثر صحیح ہوگا۔ اللہ والوں انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیوں کا آج آخری اور واحد حل ہے۔ دن بھر میں کبھی بھی اس عمل کو پڑھ لیں، روزانہ پڑھیں، بہت فائدہ ہوگا۔ جب تک کہ آپ کی زندگی سنور نہ جائے اس وظیفے کو بار بار پڑھتے رہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کو صرف 7 بار پڑھنے کے بعد اب آپ لوگوں نے فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو عمل پڑھنا ہے، یہ عمل رب کریم کے صفاتی ناموں کا عمل ہے۔ یہ نام ہے یا ذل جلالی والاکرام۔ اللہ پاک کا یہ نام جلالی نام ہے، یہ جلالی اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو رب کی رحمت اپنے جوش میں آ جاتی ہے، رب کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، طاقتور دشمن کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اللہ والوں آج بتائے گئے طریقے سے یا ذل جلالی والاکرام کو آپ نے تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ یا لطیفو کو پڑھا، 33 بار پڑھنا ہے یا لطیفو کو، پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے، پھر 7 بار سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کو 7 بار پڑھنا ہے، پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلالی والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلالی والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے نہایت عقیدت، محبت، یقین کامل سے پڑھنا ہے، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام پڑھنے سے رب کے فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جائیں گے، غیب سے رحمت برکتیں چھمچم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو مانگیں گے رب کی ذات اپنے پیارے حبیب کے صدقے آپ کی ہر مشکل پریشانی میں انشاءاللہ آسانی فرما دے گی، آپ کے ساتھ پیش رہے گی۔ آپ کی پریشانی آج کے بعد رب کی پریشانی بن جائے گی۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دینا ہے، انشاءاللہ رب بہترین فیصلہ فرمائے گا، وہ بہترین کارساز ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے
الحمدللہ رب العالمین پڑھا، تیسرے نمبر پہ یا ذل جلال والاکرام کو 11 بار پڑھا اور پانی کے گلاس پر پھونک مار دی، دم کر دیا۔ اب سب سے آخر میں آپ نے یا قہار یا جبارو، یا قہار یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا، یا قہار یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہوگا، یا قہار یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 3 بار ہوگا۔ اس طریقے سے یا قہار یا جبارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 71 بار 71 ٹائمز آپ نے یا قہار یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یا قہار یا جبارو کو آپ لوگوں نے 71 بار 71 ٹائمز پڑھنے کے بعد پانی کے گلاس پر دم کر دینا ہے۔ یا قہارو یہ رب کا جلالی اسم اعظم ہے، یا جبارو بھی رب کا جلالی اسم اعظم ہے، یہ دونوں نام رب کے بہت جلالی ہیں۔ آپ لوگوں نے جائز مقصد کے لیے ہی اس وظیفے کو کرنا ہے، ناجائز مقصد کے لیے کریں گے نقصان اٹھائیں گے، پریشانی ہوگی۔ حلال رزق کے لیے کریں، حرام رزق کے لیے نہیں۔ بلا وجہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے وظیفہ کریں گے، نقصان آپ کو ہوگا، اس بندے کو نقصان نہیں ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور آپ کا اگر دشمن ہے واقعی آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھیں، چیخیں نکل جائیں گی اس کی۔ پھر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد دوبارہ اتنی ہی بار درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر درود پاک آپ لوگ 3 بار تو لازمی پڑھیں۔ اور درمیان میں جو ترتیب بتائی، پہلے نمبر پہ آپ نے یا لطیفو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پہ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پہ یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے، اور چوتھے نمبر پر یا قہار یا جبارو کو 71 بار 71 ٹائمز پڑھنا ہے اور پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے۔ اب وہ پانی خود پی لیں، خود پی لیں، تھوڑا بچا دیے گا، گھر کے چاروں کونوں پہ چھڑک دیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نظر بد اور تعویذ کے اثرات ہیں آپ کے اوپر، کسی نے گھر میں کچھ کروا دیا ہے، تو پھر چاروں کونوں پہ بھی آپ لوگ چھڑک دیں۔ انشاءاللہ رب بہت غفور و رحیم ہے۔ دیوار پہ چھڑکنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ زمین پہ گرا، تو دیوار کا مطلب دیوار ہی ہوتا ہے۔ دیوار پہ پھینکا کریں پانی کو، چھڑکا کریں، مطلب ایسا نہیں کہ پورا بھر کے گلاس آپ نے پانی کا ڈال دیا، ایسے نہیں، بہتا ہوا نیچے آ جائے گا، ہلکا ہلکا چھڑک دیں دیواروں پر، آپ کا انشاءاللہ عمل ہو جائے گا۔ دعا اچھے انداز میں مانگیں، دعا میں بھی مانگتا ہوں، آپ کے سامنے اجتماعی دعا کرتا ہوں، کوشش کریں ان الفاظوں کے ساتھ دعا مانگیں تو یقین کریں کامیابیاں ملیں گی، کیونکہ دعا جب تک اچھے انداز میں مانگی نہیں جائے گی آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ دعا بہترین انداز میں مانگے، اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے، اللہ پاک مجھے بھی سلامت رکھے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیا کرے، میں بھی آپ کو ہرگز اپنی دعاؤں میں بھولتا نہیں، آپ کو ہمیشہ یاد رکھتا ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر ہو، اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیشہ سیدھے راستے پر چلائے، نامہ عمل سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔